بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اسماء الافعال وکل اسم بمعنی امر والماضی نحو روید زیدا ای امہلہ وہیہات زید ای بعدہ۔ بھائی مبنیات کا اسم مبنی کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اسماء افعال۔ اسماء افعال نام سے ظاہر ہے کہ وہ اسم جو فعل کی معنی میں ہو اسم لیکن معنی فعل کی دے۔ الاسماء الافعال، اسماء الافعال وہ کل اسم، وہ ہر ایسا اسم بمعنی امر جو امر کے معنی میں ہو، والماضی یا ماضی کے معنی میں ہو۔ نحو روید زیدن، روید زیدن ای امہلہ یعنی مہلت دے دو۔ روید معنی مہلت دے ہے اسم لیکن معنی دے رہا ہے امر کی۔ روید زیدن امہلہ وہیہات زیدن ای بعد، دور ہوا زید، ٹھیک ہے۔ تو روید زیدن فعل امر حاضر کی معنی میں، ہیہات زیدن یہ فعل ماضی کی معنی میں۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ روید اسم فاعل، اسم الفاعل بمعنی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، زیدن مفعول، فعل اپنے اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول کا جملہ فعل یا خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ہم بولتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے؟ اسم ہے، تو اسم کی ترکیب ہونی چاہیے۔ تو بعض علماء اسم کی ترکیب کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں روید اسم بمعنی فعل، ٹھیک ہے۔ اس میں انت ضمیر اس کا فاعل قائم مقام خبر کے، ٹھیک ہے۔ زیدن اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور قائم مقام خبر سے اور مفعول سے مل کر ایسا مبتدا ہوا جس کی کوئی خبر نہیں ہے، ایسا مبتدا ہوا جس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انت جو ہے وہ قائم مقام خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مل کر ایسا مبتدا جس کی کوئی خبر نہیں، جو پہلے بھی آپ پڑھ کر رہے ہیں۔ ای امہلہ یعنی جی کیا ای امہلہ یہ اس کی معنی بتا، مہلت دے اس کو، امہلہ یعنی مہلت دے اس کو، کس کو؟ زید کو، یعنی اس کی معنی بتا رہا ہے۔ روید زیدن کی معنی امہلہ اسے مہلت دے، روید کی معنی ہے اسے مہلت دے زید کو۔ بات سمجھ گئے؟ یہی سوال تھا نا آپ کا۔ وہیہات زیدن، وہیہات زیدن زید دور ہوا، ٹھیک ہے۔ ای بعودہ یعنی دور ہوا، بعودہ ہیہات کی معنی کر رہا ہے، جیسے وہ معنی کر رہا ہے یہ بھی معنی کر رہا ہے۔ ہیہات فعل اس میں زید فاعل ہے، ہیہات فعل اسم بمعنی فعل کے، زیدن اس کا فاعل، اور وہ معنی وہ ترکیب کریں گے۔ ہیہات فعل اسم فاعل، زیدن اس کا فاعل قائم مقام خبر کے، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر ایسا مبتدا ہوا جس کی کوئی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ترکیب یہ ہوئی۔ اور بعد وکان علی وزن الفعال، یہ فعال کے وزن پہ ہوتا ہے، یہ اسم فاعل عرب کے لوگوں سے سنا ہے کہ فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے، فعال کے وزن پہ آتا ہے۔ وہ فعال کون تھا؟ بے معنی امر والا، فعل ماضی والا نہیں، امر والا فعال کے وزن پہ آتا ہے۔ وہ ثلاثی قیاسی، وہ ثلاثی قیاسی ہے، مطلب یہ ہے وہ ثلاثی قیاسی یہ ہے کہ ثلاثی کے امر کو آپ فعال کے وزن پہ کریں گے تو وہ اس کا اسم فاعل ہو جائے۔ جیسے اضرب سے، اضرب ہے امر حاضر ہے نا، اسے ضراب، تو یہ بھی معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا پہلے ایک فائدہ سنیں۔ اب اسم فعل یہ روید زیدن، روید زیدن آخر اس کو بنانے کی ضرورت کہہ رہی، واپس چلتے ہیں روید زیدن۔
بھائی اسم فعل استعمال کرنے کی ضرورت کیوں؟ بھائی آپ امر حاضر کر دیں، ٹھیک ہے، امر کی معنی کیوں کر دی؟ اس لیے کہ اسم فاعل میں کم الفاظ میں مبالغہ ہوتا ہے، الفاظ تھوڑے مبالغہ زیادہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اگر رویدہ زیدن ہے، رویدہ زیدن کو اگر ام ہل ہو بولیں تو اس کی تسنیہ جمع بنائیں گے ام ہل ہا، ام ہل ہو، ٹھیک ہے، ایسے ہوگا. جبکہ رویدہ اس کو واحد ہی رکھنا پڑے گا، رویدہ زیدن، رویدہ زیدان، رویدہ زیدون، ٹھیک ہے، تو اس میں اختصار ہے، اس لیے یہ استعمال کرنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھوڑا پیچھے مجھے رہ گیا بعض اب وہ بول رہے ہیں ومن ثلاثی قیاسی، میں ثلاثی قیاسی بھی ہوتی ہے کا نزال بمانا انزل، جیسے میں نے بات ضراب سے اضرب سے ضراب، اگر سمع اس میں آپ نے باب پڑھا ہے، اس میں سے کیا ہوگا سماع، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ اسم بمانا اسم فاعل کا ہو جائے، امر کا ہو جائے گا. نزال بمانا انزل، ٹھیک ہے، فاعل کے وزن پر. و تراک بمانا اترک امر ہے، اس کا اسم فاعل کیا ہوگا تراک. یعنی جتنے بھی ثلاثی مجرد اس کو فعال کے وزن پہ چڑھاتے جائیں تو اس کا اسم فاعل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا پوچھ رہا ہوں عنصر کو کیسے بنائیں گے؟ عنصر کو اگر آپ اسم فاعل بنائیں تو فعال کے وزن پہ چڑھائیں، ہاں، فعال نصار، کیا نصار. وَيَلْحَقُ بِهِ فعال مصدر معرفۃ. اب ثلاثی میں ایک تو سماعی ہے، لیکن ثلاثی جتنے بھی ابواب ہیں اس کو امر حاضر کو فعال کے وزن پہ لے آئیں گے تو وہ اس کا بن جائے گا. یہ تو یہی تو بتا رہا ہوں. جیسے اضرب کو فعال پہ چڑھائیں نا وزن پر، اضرب، ہاں، ضراب، ٹھیک ہے، اس میں سے سماع، یہ اس کا اسم فاعل ہو جائے، اسم فعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا مثال عنصر سے نصار بنائیں گے، فعال کے وزن پہ لگا دیں تو وہ اس کا اسم فاعل بن جائے گا بمعنی امر حاضر کے. ٹھیک ہے جی. وَيَلْحَقُ بِهِ فعال مصدر معرفۃ. یہاں سے ایک اور بات بتا رہا ہے، یہ ختم ہو گیا، اسم فاعل پر ختم ہو گیا. اب یہ فعال جو بتا رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے فعال پہ کچھ اور بھی سیغے آ رہے ہیں، کیونکہ فعال کا ذکر ہوگا وہ سیغے بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ امر حاضر نہیں ہے یا اسم فاعل نہیں بلکہ اور چیز ہے. یعنی کبھی کبھی مصدر فعال کے معنی پہ آ جاتی ہے، کبھی عورت کی صفت فعال کے وزن پہ آ جاتی ہے، کبھی مؤنث اعیان کی فعال کے وزن پہ آ جاتی ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے. وَيَلْحَقُ بِهِ فعال، اس سے ملتے ہیں اور بھی فعال. مصدر معرفتن، مصدر معرفہ بھی کبھی فعال کے وزن پہ آ جاتی ہے. جیسے فجار بمانا فجور، فجور مصدر ہے، فجور بمانا فجار کیا جاتا ہے، یعنی اس کا نام فجار بھی ہم بول دیتے ہیں، لیکن یہ اسم فاعل نہیں ہے، مصدر ہے. ٹھیک ہے. فجور بمانا فجار کے. اور صفت للمؤنث، کبھی مؤنث کی صفت بھی فعال کے وزن پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے یا فساق بمانا فاسقۃ، فاسقۃ بمانا فاسقہ عورت، اس کو فساق بھی بولا جائے گا. کیا بولا جائے گا؟ فساق. کیا فاسقہ عورت ہے؟ یا فاسقۃ بولا جائے یا فساق بولا جائے، وہ بھی ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. کہ لقا بمانا لاقیۃ، لاقیۃ کی مانا لقا ہے، لاقیۃ مانا کمی نہیں. عورت کی صفت، یہ صفت ہے، بتا خراب صفت لیکن صفت تو ہے نا. ہاں. لقا بمانا کیا ہے؟ لاقیۃ مانا کمی نہیں عورت کو بولا جائے، یا لقا، تو یہ بھی محاورہ ہے، صفت ہے. وَعَلْمًا لِلْأَعْيَانِ، ابھی کبھی اعیان المؤنث ہے، یہ مؤنث کے عین، مؤنث کی چیزوں کے نام بھی ہوتے ہیں، مؤنث چیزوں کے نام بھی ہوتے ہیں. بھائی مؤنث چیز ہوتی ہے نا، اس کے نام بھی ہوتا ہے. جیسے قطام، یہ عورت کا نام ہے. غلاب، یہ بھی عورت کا نام ہے. ہزار، یہ ستارے کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ فعال کے وزن پہ آتا ہے.
بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پکا؟ وَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ لَيْسَتْ أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ، یہی بتا، یہ تین جو آخر میں آپ نے پڑھے یہ اسماء افعال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّمَا ذَكَرَتْ، بے شک یہاں پہ ذکر کیا گیا، ذکرت ذکر کیا گیا ہونا یہاں پر لمناسبت، یہ مناسبت کے لحاظ سے یہ فعال کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے بھائی. فصل اسماء الافعال، فصل الاصوات، یہ اسماء الاصوات ہے، ٹھیک ہے؟ نام آواز کے. کل لفظ حکی بہ صوتی، ہر لفظ جسے کسی کا آواز دیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی کا آواز بتایا جائے. مثال کے طور بھائی کوا کیسے کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ کائیں کائیں کائیں، یا سندھی میں کاں کاں کاں. یہ آواز بتانا اسماء الاصوات ہے، ٹھیک ہے؟ بلی کیسے کرتی ہے؟ میاؤں میاؤں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میاؤں میاؤں بتانا جو ہے یہ اسماء اصوات ہے، ٹھیک ہے؟ کل لفظ حکی بہ صوت، ہر لفظ جس کو آواز نکالے جائے یہ اسماء، یہ بھی مبنی ہوتا ہے، یہ بھی مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف جانور کے اور چیزوں کو بھی ڈھم ڈھم، بھائی فلاں آدمی ڈھم ڈھم کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اسماء اصوات ہے، ٹھیک ہے؟ اب ڈھم ڈھم نہ کر، آواز نکال، آواز نہ ڈھم ڈھم. غاق صوت الغراب، جیسے غاق کوے کا آواز، ہم کائیں کائیں بولتے ہیں، عرب میں غاق غاق بولتے ہیں. بھائی کوا جو ہے غاق غاق کر رہا ہے، ہم بولتے ہیں کائیں کائیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ غاق اور وصوت بہ البہائم، اور ایسی آواز جسے جانور کو دی جائے. بھائی جانور کو بلانے کے لیے کیا، بھائی بلی کو بولے کھیری کھیری بولتے ہیں، ہاں، کتے کو کور 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 بولتے ہیں. یہ اس آواز کو بھی اسماء اصوات بولتے ہیں، یعنی کسی جانور کو بلایا جائے. ہمارے یہاں اس میں کتے کو بھگانے کے لیے ہم کہتے ہیں کتو، کتی کتی کہتے ہیں، کتو بھگانا. اچھا ایک دوست تھا، وہ ہو گیا سرد کے علاقے میں، ٹھیک ہے؟ سرحد کے علاقے میں، تو وہاں پہ جو اس کو ایک کتیا تھی وہ اسے سونگھ رہی تھی، تو اس نے بولا کتو، تو وہ بھاگی نہیں. ابھی وہ حیران ہو گیا، ابھی بھاگ نہیں رہی ہے، تو کیا ابھی سالے یہ پشتو کتی ہے، یہ سندھی میں نہیں سمجھے گی. تو اس کو پشتو میں جب نہیں بولے گا نہیں سمجھے گی. تو برابر پٹھان جیسے کو تو بھگا، اس نے بولا کوری، تو کتی بھاگ گئی، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک علاقے کا الگ اپنا اپنا رواج ہوتا ہے جو سے بھگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں. وَأَصْوَاتُ بِهِ الْبَهَائِمُ، وہ آوازیں جیسے جانور کو جائے، جیسے ہمیں بلی کو کھیر کھیر کھیری کھیری بولتے ہیں، کتے کو کور کور کور، تو بھاگاتا ہے. ہاں یہ آواز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آخر ہاں صحیح. صوت بہ البہائم، جس کو آواز دیا جانور کو، کا نخ لناحتی للبعیر، نخ بولتے ہیں اونٹ کو بٹھانے کے لیے. عرب لوگ اونٹ کو بولیں گے نخ نخ، تو وہ بیٹھ جائے گا، بیٹھے. یہ آواز ہوتی ہے اس کو بٹھانے کی، اجازت چلانے کی. تو یہ بھی اسماء اصوات جو ہے یہ مبنیات کا قسم ہے. واللہ اعلم بالصواب.